Assalamu alaikum, dear students. How are you? Today our lecture is about the themes of Glass Menagerie. ٹینسی ولیمز کا جو پلے ہے گلاس مینیجری، اس کی تھیمز آج ہم ڈسکس کریں گے. جو اسٹوڈنٹس اس کے جو امپورٹنٹ تھیمز ہیں وہ 5 ہیں، اور ان میں سب سے پہلا جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ڈیفیکلٹی، مشکل. یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ دا ریئلٹی. حقیقت کو، جو ایک حقیقت پسندی ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل ہے، یہ اس کا سب سے پہلا تھیم ہے. ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی یا پھر ڈیفیکلٹی آف لائف، یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، فرسٹ تھیم ہوگا. سیکنڈ تھیم اس کا ہوگا ایلیوژن. دیکھیں ایلیوژن اس کا سب سے ہائی فائی سمجھ لیں یا ٹاپ کا جو تھیم ہو سکتا ہے وہ ہے ایلیوژن. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایلیوژن دھوکہ دہی، اس پورے ہمارے پلے میں جو دھوکہ دہی ہے جو کریکٹرز کے درمیان پائی جاتی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایلیوژن میں یا ایلیوژن میں. اس کے نیکسٹ جو ہے 3rd نمبر پہ جو آتا ہے امپاسبلٹی آف ٹرو اسکیپ، حقیقی اسکیپ نہ کر پانا، ناممکن، ناگزیر نہ ہونا، امپاسبلٹی آف ٹرو اسکیپ، یہ تیسرا ہوگا. اور چوتھا ہمارے پاس ہوگا ایمبیگیٹی. ایمبیگیٹی ابہام، مشکل، جو عام طور پر سمجھ نہ آ رہی ہو چیز، ایسی سچویشن، کنفیوژن. اور 5th نمبر پہ ہے ان ریلینٹنگ پاور آف میموری. ان ریلینٹنگ پاور مطلب ایک ایسی پاور جو بہت زیادہ ہے، جو ہماری زندگی میں ایک پاورفل فورس کا کام کرتی ہے. یہ 5 ہمارے تھیمز ہوں گے. تو ہم پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ تھیم کیا ہوتا ہے. تو ڈیفائن کرتے ہیں تھیمز کو. وی کین ڈیفائن ایز، ہم تھیم کو اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ تھیمز آر دا فنڈامنٹل اینڈ آفن یونیورسل آئیڈیاز ایکسپلورڈ ان آ لٹریری ورک. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب کوئی بھی کویشچن ہو، اگر ہم اس کی اس طرح کا تھیم ہو، سمبل ہو، اس طرح کی اگر ہم تعریف کر دیتے ہیں تو ہمارا ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے مارک کرنے والے پہ. تو فرسٹ اس کا جو ہے ڈیفیکلٹی آف ایکسیپٹنگ ریئلٹی اور ڈیفیکلٹی آف لائف، جو بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو سب سے جو ایک پرومیننٹ تھیم ہے، جو ایک ارجنٹ تھیم ہے گلاس مینیجری کا، یہ ہے کہ ڈیفیکلٹی آف کریکٹرز ٹو ایکسیپٹنگ دا ریئلٹی آف لائف. کہ جتنے بھی ہمارے پاس کریکٹرز ہیں، ونگ فیلڈ دا فادر آف ٹام اینڈ لارا، لیکن اس سے ریئلٹی آف لائف جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے اس نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا. میں شارٹ لوں گا ان چیزوں کو. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی ریسپانسبلٹیز سے بھاگتا ہے، ہارش ریئلٹیز آف لائف سے بھاگتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، unable to overcome these difficulties، تو وہ اپنی پریشانیوں، مشکلات پہ غلبہ نہیں پا سکتا، اس لیے وہ وہاں سے دور بھاگتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، ڈیفیکلٹی آف لائف. اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، withdraw a private word، ایک ایسا کنفیوژن کا شکار اور ایک ایسی پریشانی کی کیفیت بنتی ہے جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ریئل ورلڈ ڈز ناٹ سیم ٹو آفر، کہ جو حقیقی زندگی میں اپنے آپ کو آفر نہیں کر پاتے، وہ اس طرح کی کا اسکیپ کرتے ہیں، ریئلٹی سے دور بھاگتے ہیں، قبول نہیں کر پاتے. ونگ فیلڈ فیملی جو ہے، ان کے پاس 3 طرح کی چیزیں ہیں، 3 ویک پوائنٹس ہیں جن سے ہم یہ شو کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ایکسیپٹ نہیں کر پاتے ریئلٹی کو. فرسٹ آف آل ہمارے پاس جو ہے لارا دیکھیں وہ کس قسم کی پکڑ میں ہے، کس قسم کی ایک ویک پوائنٹ دکھایا گیا ہے. اس کا ایک پرائیویٹ ورلڈ ہے جو پاپولیٹڈ ہے گلاس اینیملز سے. گلاس مینیجری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو اس نے شیشے کے مختلف قسم کے یا مختلف قسم کے ایسی چھوٹے چھوٹے کھلونے بنائے ہوئے ہیں تاکہ اپنی جو انر فیلنگز ہیں ان کو کسی بھی طرح روک سکے، اپنی پریشانیوں کو ختم کر سکے. اب اگر ہم لارا کی انر لائف کی بات کریں تو اس کی انکریڈیبلٹی جو ہے، انکریڈیبلٹی کہتے ہیں انتہائی مبالغہ آرائی، مطلب ایک ایسی کنفیوژن، ایک ایسا دکھ، ایک ایسی کیفیت جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی لیکن اس کی زندگی میں بھری ہوئی ہے. تو فینسی فل انداز میں وہ اپنی لائف جینے کی کوشش کر رہی ہے، اور وچ از ڈینجرسلی اینڈ آلسو ناٹ ڈیلیکیٹ ہر لائف، جو اس کی لائف کو ڈیلیکیٹ نہیں کرتا، بہت خطرناک ہے اس کے لائف کے لیے، جو اندر اس کے علاوہ ابھر رہا ہے. اور وہ کیا ہے، اس کی کمپلیکیشنز ہے، کمپلیکسٹیز آف لائف ہیں
کیونکہ اس کی جو لائف ہے اس کے لیے کوئی ایسا سوٹیبل کالر نہیں آ رہا. وہ ایک جو اس کی ٹانگ ہے اس سے پیرالائزڈ ہے اور انکیپیبل ہے. تو یہ وجہ ہے. اب اگر ہم اسی طرح دوسری طرف دیکھیں ٹام کی، تو ٹام بھی انکیپیبل ہے، وہ بھی اس ایسی قابلیت نہیں رکھتا. فنکشننگ آف لائف اینڈ دا ریئل ورلڈ جو ہے اس سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. ایز وی سی، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہولڈنگ ڈاؤن اے جاب آن اے ویئر ہاؤس، وہ ایک ویئر ہاؤس پہ جاب کرتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، اپنے آپ کو بہت سٹرینجر شو کرتا ہے، موویز دیکھتا ہے، موٹیویشن دیتا ہے لارا کو اور پرسوٹ کرتا ہے اس کو پروفیشنل لائف کے لیے تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. اپنی سسٹر کو ایسا کہتا ہے لیکن خود ایسا وہ نہیں ہے. تو ریلیشن شپس میں بھی ایک دوغلا پالیسی، ایک ڈیلٹی، ایک منافقت، ایک ہیپوکریسی بھری ہوئی ہمیں نظر یہاں پہ آتی ہے. دوسری طرف آرڈنری فرینڈ شپ جو ہے اس کی، جو ایک جم کے ساتھ ہے، باقی اس کے ویئر ہاؤس جہاں پہ وہ ایک گودام میں کام کرتا ہے وہاں پہ ان چیزوں کو ریٹریٹ کرنے اور اپنے آپ کو پریفر کرنے کے لیے اور فینٹیسیز آف لائف دکھانے کے لیے. دیکھیں ایک فینٹیسیز، تصورات، ایک مبالغہ آرائی ہے، یہ بھی ایک قسم کی خوبصورت مبالغہ آرائی کہ انسان تصورات کا شکار رہتا ہے. جیسا کہ یہ لٹریچر میں انٹرسٹڈ ہے، موویز دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سٹوپر پرووائڈیڈ بائی ڈرنکنیس، جو ایک شراب خوری کرتا ہے، الکوہل پسند کرتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، اپنی ریئلٹیز آف لائف اور اپنی رسپانسبلٹیز آف لائف سے دور بھاگتا ہے. یہ چیزیں اس کو اس طرح شو کرتی ہیں کہ کمپلیکیشنز آف ہز لائف شو ہوتی ہے اس میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ دا ویلیوز اینڈ لانگ آف سوشل اینڈ فائنینشیل سکسیس جو ہیں، جو ہمیں امنڈا. اب تیسری چیز جو ہمیں ڈسکس کرنی تھی ڈیفیکلٹی آف ریئلٹی آف لائف یا ایکسیپٹنگ آف لائف کے حوالے سے، وہ امنڈا ہے. تو وہ ریلیشن شپ آف ریئلٹی، دیکھیں جو رشتوں کی حقیقت ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو دور بھاگتی ہوئی نظر آتی ہے، کمپلیکیشنز کا شکار ہے. وہ ہے کچھ اور دکھاتی کچھ ہے. اپنی اولڈ میموریز، اپنا بچپن، اپنے یوتھ اور اپنے کالرز کی باتیں کرتے ہوئے اپنی بیٹی اور اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت پریشان ہے کہ اس کے لیے کوئی سوٹیبل کالر نہیں آ رہا. تو یہاں پہ ریئل ورلڈ ویلیوز جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ ہمیں عجیب و غریب نظر آتی ہے کہ پارشل نظر آتی ہے، مطلب تھوڑی بہت نظر آتی ہے، بلکہ زیادہ لانگ، جو ایک لمبی چوڑی اور لمبی باندھنے والی نظر وہ آتی ہے، وہ اپنی سوشل لائف میں آتی ہے اور فائنینشیل سکسیس میں نظر آتی ہے. اس لیے اپنی پیرالائز بیٹی جو ہے اس کو ایک بزنس کالج میں جاب دلواتی ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے. جیسا کہ اس کی جو اٹیچمنٹ اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ فار دا سیک آف نیم ہے، جسٹ ایک برائی نیم ہے. کوئی اس کا زیادہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بچے، کیونکہ اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا نہیں کیا. کیونکہ یہ جب بھی بولتی ہے تو اپنی پیمپرڈ بیل کرتی ہے اپنے آپ کو، اپنی وہ زندگی، اپنی خوبصورت لائف، اپنی یوتھ اور اپنا براٹ اپ، کس طرح اس نے نشو و نما پائی، کس طرح اس نے جوانی کی طرف آئی، تو اس چیز کو ڈسکس کرتی ہے اور اس چیز کو کمپیئر کرتی ہے اپنی بیٹی لورا کے ساتھ خاص طور پر. اور اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہے کہ یو آر ناٹ بڈنگ بزنس مین، آپ مجھے پھوٹتے ہوئے یا بڑھتے ہوئے یا بہتری کی طرف آتے ہوئے بزنس مین بھی نظر نہیں آتے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس کی رسپانسبلٹی جو ہے اس میں کچھ فلاز ہیں اور سارو فل ہے اس کی لائف اکارڈنگ ٹو ہر چلڈرن. ایمنڈا ریٹریٹ کرتی ہے اپنے آپ کو اس ایلوژن میں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہاں پہ ایلوژن میں ڈسکس کروں گا اپنے ہمارا جو نیکسٹ تھیم ہے، سیکنڈ تھیم ایلوژن ایک دھوکہ ہے. اور دھوکے میں فرسٹ آف آل ہم ایمنڈا کا کریکٹر ڈسکس کرتے ہیں. تو ریٹریٹ کس طرح کرتی ہے، ایلوژن میں رکھتی ہے اپنے آپ کو ایک پیتھیٹک وے میں کہ اس کے جو چلڈرنز ہیں وہ اس سے انسپائرڈ ہوں اور ولفل ہوں اور امیجینیشنز کی دنیا میں کنسٹرکٹ کرنا چاہتی ہے اور ایک وسٹفل ڈسٹورشن کا شکار ہے جو ریئلٹی کے خلاف ہے. جیسا کہ پرحسرت بگاڑ، اور یہ پرحسرت بگاڑ اپنے بچوں میں وہ ہی لاتی ہے کہ ان کو جتنے وہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو انسان جتنے پانی میں اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے، اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر پیش نہیں کرنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو جو ضرورت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر پیش کرتی ہے، اس وجہ سے اس کے بچوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتی ہے، جو وسفل ڈسٹورشن آتی ہے آف ریئلٹی آف لائف، وہ اس سے اپنی وجہ سے آتی ہے. اسی طرح اگر ہم ڈسٹنگوش کرنے بانڈ ٹوگیدر بائی دا ویک ریلیشن شپ، اگر ہم ان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم مینٹین کریں ریئلٹی کے ساتھ، تو وہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑی ویکنس نظر آتی ہے، جس کو ہم اس طرح دیکھیں کہ
وہ ایک متی ہے کس کے ساتھ؟ فیملیل کوئرک کے ساتھ، ایک خاندانی چالاکی کے ساتھ بھری ہوئی. اور خاندانی چالاکی کیا ہے کہ ایک باپ ہے جو ان کو چھوڑ کر چلا گیا، اور ایک ماں ہے جو ان کو ایک سہانے خواب دکھاتے ہوئے ایک ریئلٹی آف لائف کی طرف لے کر آنا چاہتی ہے جو کہ سراسر دھوکہ ہے. تو اس کو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ سسکیپٹیبل ٹو الوژن آف ونگ فیلڈ فیملی جو ہے ان کے لیے ایک ایسا اثر قبول کرنا امپاسبل ہے جس کو ہم الوژن کی بہاف پہ لے رہے ہیں. اگر ہم اس الوژن کو آگے دیکھیں گلاس بال یا گلاس اینیملز یا گلاس مینیجری کی طرف ہم دیکھیں تو جو لورا کی گلاس اینیملز ہیں وہ ان کی طرف ہم دیکھیں، یا پھر ٹامس کی اوپینینز ٹو ہر سسٹر وہ ہیں، یا جم کے حوالے سے اس کا جو خیال ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی میری بہن کو قبول کر لے گا. تو یہ سارے کے سارے آن سکرین جو ایک ایڈونچر ہوتا ہے موویز میں ہوتا ہے، جیسے کہ موویز مسٹر ٹام دیکھتا تھا اس طرح کا ایلوژن کا شکار ہے، اور اس طرح کی اوپینینز رکھتا ہے، اور اس طرح کا ایڈونچر فائنڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے فار دا سیک آف فلفلمنٹ آف ہر وائس ہر ایڈوائس اینڈ ہر ڈیمانڈز. اس کی ڈیمانڈز کے لیے ایسی چیزیں نکالتا ہوا نظر وہ آتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آگے ہم ایک اور جو تھیم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے امپاسبلٹی آف ٹرو اسکیپ، کہ حقیقت میں اپنی ذمہ داریوں سے اسکیپ نہ کر پانا. جیسا کہ ونگ فیلڈ کا جو ان کا فادر ونگ فیلڈ ہے فیملی کا جو مین سرغنہ ہے، وہ ریئلٹی آف لائف سے اسکیپ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں کر پاتا. آخرکار جب وہ بچوں سے دور رہ رہا ہے تو وہ کتنی مشکل کی زندگی گزار رہا ہوگا. یہ اٹ از لائک اے میجک شو، یہ ایک اس کی زندگی ایک میجک شو کی طرح، ایک کرتب کی طرح نظر آتی ہے جو اس کو میجیشینز کے طور پر مینیج کرتا ہے، اسکیپ کرتا ہے اپنی حقیقی زندگی سے. اسی طرح ٹام کی زندگی دیکھیں تو ٹام بھی اسکیپ کر رہا ہے حقیقت سے، اپنی بہن کی پریشانیوں سے، اپنی ماں کے دکھ سے، اور وہ اپنی فیملی کے جو اس کے فائنینشیل پرابلم ہیں ان کو بھی فلفل نہیں کر پا رہا، تو وہ بھی وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسکیپ دراصل اسکیپ کیا ہوتا ہے؟ اسکیپ مینز دا اسکیپ یا فارگیٹ دا ہارش ریئلٹیز آف لائف ٹو ان ادر وے، کوئی اور راستہ اختیار کرنا اپنی زندگی کی پریشانیوں. جیسا کہ یہ کیا کرتا ہے، ٹام فلمیں دیکھتا ہے، ڈرنکنگ کرتا ہے، اور ایک لٹریچر کی میں انٹرسٹڈ ہے مختلف قسم کی، اور آؤٹنگ کرتا ہے، گھر سے باہر رہتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کو یہ شو کرتی ہیں کہ یہ ایک کنفائنمنٹ کی طرف جا رہا ہے آف ہز لائف. کنفائنمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خلوت گزینی اختیار کی جاتی ہے، اور خلوت گزینی کیا ہوتا ہے؟ حقیقی زندگی سے دور بھاگنے کا ایک نام ہے. اور نیکسٹ جو 4 نمبر پہ ہمارے پاس ایک تھیم ہے وہ ہے ایمبیگیٹی. ایمبیگیٹی یہ ہوتا ہے کہ ایک مشکل ہونا، ابہام ہونا، ایک ایسی کیفیت ہونا جو میورل امپلیکیشنز کا شکار کر دے. اور وہ افیکٹونیس آف ٹامز اسکیپ ہے جو ایک مورل امپلیکیشنز کا شکار ہے یہاں پہ، اپنی سسٹر کے حوالے سے، اپنی ماں کے حوالے سے، اور اپنی فیملی کے حوالے سے. حتیٰ کہ یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے الیکٹرک بلز تک پے نہیں کرتا. اور یہی چیز اس کی جب سسٹر کا کالر مسٹر جیمس کے گھر ہوتا ہے اسی وقت لائٹ چلی جاتی ہے اور اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. تو ایک گریٹ الوژن اور گریٹ ہارم آف ہز لائف جس کا ایفیکٹ اس کی فیملی پہ پڑ رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں یہاں پہ. اور لاسٹ پہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انریلینٹنگ پاور آف میموری. اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک ناپائیداری، ایک ایسی حقیقت دیکھیں جو ایک ہماری زندگی کی ہے، جیسا کہ ہمارے پچھلے تھیم میں ہے فریڈم آف لائف، جو لیڈ کر رہا ہے مسٹر ٹام، جو ایسے کر رہا ہے جیسے وہ جیل بریک کر کے دور بھاگ رہا ہو، اپنی ریئلٹی سے اس طرح اسکیپ کر رہا تھا، ایمبیگیٹی کا شکار تھا، مشکل کا شکار تھا. تو وہ فیجیٹیو لائف گزارنے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ سراسر اس کے لیے نقصان دہ تھا. لاسٹ جو ہے یہاں پہ ایک پاورفل جو چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گلاس مینیجری از اے پلے آف میموری پلے، ایسا پلے ہے جو میموری پلے ہے. تو اس پلے کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹام جو ہے himself states clearly، وہ اپنی باتوں سے ہمیں لیک آف ریئلزم کا شکار نظر آتا ہے، ریئلٹی سے دور بھاگتا نظر آتا ہے. اور ایک یہاں پہ ہمیں میلو ڈراما نظر آتا ہے جس میں ہم پرفیکٹ سمبلزم کا ایک ایلیمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سمبلزم میں ایک نیکسٹ کویسچن میں ڈسکس کروں گا. تو یہاں پہ ایک فکشنل ورک جو ہوتا ہے جو پروڈکٹ دیتا ہے امیجینیشن کی دنیا کی، جو امیجینیشن میں جی رہا ہے، تو اس طرح اس کو کنونس کرتا ہوا کنونس ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک ایسی میموری کیا ہے؟ میموری دراصل ایسے ہے جیسے ایک ڈریپ کیا جائے. ڈریپ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سجاوٹ جو ہم مختلف قسم کے کپڑوں سے کرتے ہیں یا کچھ پھولوں سے یا اس طرح کی سجاوٹ کرتے ہیں. ڈیکوریٹو یا فینسی فل لائف جو ہوتی ہے اس کی کنونشنز آف ریئلٹی
دیکھیں حقیقت کو چھپانے کے لیے ہم کچھ خوبصورتی یا کچھ چیزیں سجاتے ہیں جو ریمائن کانفیڈنٹ، ہمارے جو ایک کانفیڈنٹ ہوتا ہے اس کو ابھارتے ہیں، اور ہماری ریئلٹی جو ہوتی ہے ہمارے دشمنوں ہمارے مخالفین کے سامنے نہیں آتی. تو اس طرح ہم اپنے ایڈوانٹیج آف دس پریویلیج ہم اس طرح حاصل کرتے ہیں ریئلٹی آف لائف کے، which is showed by the character of Tom as a narrator by Tennessee Williams in this story. Dear students، تو یہاں پہ ہمارے آج تھیمز ختم ہوئے. دیکھیں ہمارے 5 امپورٹنٹ تھیمز ہیں، اور اس طرح کا ایک علیحدہ کویشچن آ سکتا ہے جو تھیمز پہ ڈیپینڈ کرے گا. تو امپورٹینسی آف تھیمز آپ جانتے ہیں.